سورۃ النساء آیت نمبر ہے ہمارے سامنے 59. سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان کی بھی اطاعت کرو جن کے ہاتھ میں تمہارے معاملات ہیں، جن کے ہاں اختیارات ہیں تمہارے، ان کی بھی اطاعت کرو. توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بڑا اہم ترین موضوع ہے. آج کل کے دور میں خاص طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس پر بالخصوص نوجوانوں کو خطاب کرتا ہوں کہ اولی الامر منکم، حکمرانوں کی اطاعت کرو. حاکم وقت ادھر کسی آیت کے پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ حاکم وقت اگر متقی اور پرہیزگار نیک صالح ہو تو اطاعت کرو، اگر نہ ہو تو پھر نہ کرو. اس طرح نہیں ہے. وہ گنہگار ہیں، وہ بدکار ہیں، جیسا کیسا بھی ہے اس کی اطاعت کرو. ہاں ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو، ایمان والے کو والدین کا فرما بردار رہنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن وہاں فرمایا جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں وہ نہ مانو. وہ اسی طرح حکمران بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اطاعت کریں اس کو ہم نے نہیں ماننا، لیکن بغاوت بھی نہیں کرنی. لیکن بغاوت کے لیے اصول یاد رکھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ بغاوت تب کرو جب تمہیں یقین ہو کہ 98% ریاست کی پاور آپ کے پاس ہے، پھر بغاوت کے لیے نہیں ہو. 99% تمہیں یہ یقین ہے کہ میرے ساتھ پاور موجود ہے تب بغاوت کرو. اس کے علاوہ اگر آپ کی طاقت 95% ہے، 90% ہے تو آپ بغاوت کی طرف مت جاؤ. وجہ کیا ہے؟ اس پر بھی ایک اصول بیان کر دیتا ہوں. دیکھو بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ ایک ہی ہے یا نہیں ہے؟ بیت اللہ میں حجر اسود موجود ہے، وہاں پر استعلام کرنا یعنی بوسہ لینا حجر اسود کا، یہ مستحب عمل ہے. کیا ہے؟ نیکی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے، ہم بھی دیں گے اگر موقع بنے گا. اگر وہاں رش ہو، بہت زیادہ لوگ ہوں، موقع نہ ملے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کی طرف یوں اشارہ کر دو، یوں ہاتھ کا اشارہ کر دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی مبارک تھی، آپ نے اس کے ساتھ اشارہ فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جگہ پر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب وہاں پر دھکے دے کر لوگوں کو، کئیوں کو گرا کر اگر آپ استعلام کرنے جاتے ہیں تو یاد رکھیں نیکی کے بجائے آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایذائے مسلم حرام ہے. ایذائے مسلم، مسلمان کو تکلیف پہنچانا. اگر آپ حکمران کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اس میں ہوگا کیا؟ سینکڑوں لوگ قتل ہو جائیں گے، ایمان والے قتل ہو جائیں گے، تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے، مساجد بند ہو جائیں گی، بچیوں کی عصمت دری ہوگی، معصوم بچے قتل ہو جائیں گے، جانور مارے جائیں گے بغاوت کے نتیجے میں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھائی کے لیے 4 برائیاں مت کرو. ایک اچھائی کے لیے 4 برائیاں. ہاں تو میں معاملہ بن جاتا ہے جیسے موجودہ دور میں ابھی حالیہ ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو ختم قوت کے حوالے سے. اس طرح کا کوئی فیصلہ حکمران کرتے ہیں
تو پرامن احتجاج کرنا یہ آپ کا حق ہے، کر سکتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کے لیے اسلامی شرعی عدالت میں درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ آپ اسلامی کونسل جو ہے اسلامک، اس کے اندر جا کر درخواست دے سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پر نوٹس لیں۔ آپ قومی اسمبلی کو کہہ سکتے ہیں نوٹس لیں، لیکن بغاوت نہیں کر سکتے۔ بندوق اٹھا کر ہر بندے کو اجازت نہیں ہے کہ جس کا ایک کچھ لوگوں کے اندر تھوڑا بہت اثر رسوخ ہو وہ بندوق اٹھا لے اور وہ لوگوں کے خلاف نکل پڑے، ان لوگوں کو بھی مروائے گا۔ اس طرح یہ اجازت نہیں ہے۔ کبھی بھی جو اکسا رہا ہے بغاوت کے اوپر اس کی باتوں میں مت آؤ۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو لوگ اکساتے ہیں، وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، والدین کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کبھی لندن میں جا کر بیٹھتے ہیں، کبھی کینیڈا میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرو، اپنی سیلف ریسپیکٹ مجروح مت ہونے دو، اپنی ریاست کو کے اندر بغاوت مت کرو، ریاست کے سسٹم کو مت چھیڑو۔ آپ کو پتہ ہے ریاست نہیں ہوگی تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریاست انسان کو پناہ دے رہی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو کاٹنا شروع کر دو، ہوتا کیا ہے، آپ بغاوت کے لیے نکلیں گے، کئی سارے بیرونی اعلی کار وہ آپ لوگوں کو یوز کر لیں گے، حقائق کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ دہشت گرد کوئی باہر سے نہیں آتے، دہشت گرد اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور یوں ہی پیدا ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ بغاوت کا میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بغاوت کب کرنی ہے؟ 99% طاقت، عوامی اداروں کی طاقت ساری آپ کے قبضے میں ہے، تب بغاوت کرو، ادروائز بغاوت کی طرف مت جاؤ، انسانیت قتل ہو جائے گی۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک واقعہ اور ہوا تھا، ایک واقعہ اور ہوا تھا، وہ تھا مدینہ منورہ کے اوپر یلغار کی تھی یزید کی فوج نے۔ واقعہ کربلا میں عظمت زیادہ ہے، واقعہ کربلا میں عظمت زیادہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں واقعہ سقوط مدینہ میں ظلم زیادہ ہے۔ مسجد نبوی 3 دن تک بند رہی تھی، اذان نہیں ہوئی تھی، وہاں اذان نہیں ہوئی تھی۔ 40,000 نوجوان لڑکیاں بغیر شادی کے حاملہ ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کی بیٹیاں، ان کی پوتیاں اور نواسیاں، ان کی عزتیں لوٹی گئی تھی۔ صحابہ کی اولاد مدینہ میں کاٹ کر گلیوں میں پھینک دی گئی تھی۔ 3 دن تک کھلی اجازت تھی جو چاہے فوج کرے مدینہ شہر میں۔ وجہ کیا تھی کہ جب واقعہ کربلا ہوا اس کے بعد معزز صحابہ کرام کی جو اولاد تھے، جو بیٹے پوتے تھے، انہوں نے اٹھ کر ایک جگہ پلان کیا، تنظیم بنائی، اور انہوں نے اپنے ساتھ نوجوانوں کو جمع کیا اور فوج کی صورت لے کر انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا اور مدینہ پہ قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں کا جو مدینہ کا گورنر جو یزید کی طرف سے متعین تھا اس کو گرفتار کر لیا یا غالباً اس کو قتل کر دیا۔ یوں کر کے مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لیا۔ یزید کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے فوج بھیج کر پورے مدینہ کے اوپر تہ بالا کر کے رکھ دیا۔ حکمران کا کیا ہے، اس نے کب سوچنا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اس نے یہ باتیں نہیں سوچنی۔ یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے بغاوت کی پاکستان میں، وزیرستان کے اندر، یہ سوات وغیرہ کے اندر انہوں نے بغاوت کر لی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت وہاں کے جو لوگ خوشحال ترین لوگ تھے وہ لوگ
اپنی بیٹیاں بھیجنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، عزتیں نیلام ہو چکی ہیں، یاد رکھیں اس بات۔ اس لیے بغاوت کی طرف مت جائیں، بغاوت نہیں کرنی۔ مامون الرشید نے حکم دیا، اللہ کے کلام کے خلاف اس نے فیصلہ سنایا۔ امام احمد بن حنبل احتجاجاً اس کے سامنے اڑ گئے تھے، جیل کاٹ لی تھی، مصیبت کاٹ لی تھی، بغاوت کا اعلان نہیں کیا تھا، کسی کو نہیں کہا بغاوت کرو۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، ان کے شاگردوں نے نہیں کہا تھا بغاوت کرتے ہیں ہم۔ امام مالک رحمہ اللہ کے منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، اور لوگوں کے سامنے امام مالک ہر چوک پہ فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، عارفو، مجھے پہچانو، من لم تعرفو، جو نہیں پہچان سکتا وہ بھی مجھے پہچانے، انا مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں، یاد رکھو میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ فتویٰ دیا تھا انہوں نے۔ اور مدینہ کا گورنر کہتا تھا فتویٰ واپس لو، انہوں نے بغاوت کا نہیں کہا، ہم بھی نہیں کہتے، لیکن خلاف شرع کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر پرامن احتجاج، کسی کا مطلب بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کے ہاتھ سے، ایمبولینس کو راستہ دو۔ فیصل آباد میں ایک احتجاج تھا، میرا جانا ہوا ہوتا تھا، ایک آدمی آیا گاڑی سے اتر کر، اس نے کہا ہماری فلائٹ ہے، ہمیں سعودی عرب پہنچنا ہے اور ٹائم اتنا رہ گیا ہے، پلیز ہمیں راستہ دیں۔ میں نے فوراً راستہ دلوایا، میں نے کہا آپ گاڑی آگے لا، وہ لے کر آئے، وہ پیچھے پھر وہاں سے گاڑی آگے لے کر آئے، اور میں نے پھر وہاں وہ پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، ان کو میں نے کہا سر ان کو راستہ دیں گے، جانے دیں، مجبوری ہے، مجبور لوگوں کو جانے دیں، راستے روکنے نہیں ہے۔ ایمبولینس کے اندر مریض پڑا ہوا ہے، ہم احتیاط کر رہے ہیں، کیا ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اللہ کے بندے جس ختم نبوت کے لیے تم لڑ رہے اسی نبی نے تو بتایا تھا کہ مریض کی مدد کرو۔ نبوی تعلیم سے ہٹ کر کوئی بھی کام نہیں کرنا، اگر آپ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کہتے ہیں، مفاد پرستی سے ہٹیں، پیچھے ہٹیں۔ اگر کوئی اس طرح آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے تو اس طرح اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کا حکم مانو، اس سے بغاوت نہ کرو۔ ہاں خلاف شرعی حکم دیتے ہیں تو وہ ماننا نہیں ہے ہم نے، لیکن اس کے خلاف ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اور پرامن احتجاج ہونا چاہیے، قتل و غارت کی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، بتاؤ ہمارے شہر کی پولیس اور عوام آپس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کوئی اور ہیں ہم کوئی اور ہیں، وہ بھی اسی طرح پاکستانی ہیں ہم بھی اسی طرح پاکستانی، وہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم عوام ہیں، ہم اپنے کام کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے لاٹھی چارج ہو جائے یا ہم پتھر ماریں تو بتاؤ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ پولیس کی گاڑیاں ہم جلا دیتے ہیں، کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے نا، ٹیکس ہمارا ہے، ہم نے پیسہ دیا ہے، ان کو کیا ہونا ہے، وہ اور لے لیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اس لیے اس پر آپ لوگوں نے، میں خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں، یہ جذبات میں آ جاتے ہیں، فوراً جذبات سے کام نہیں لینا ہوتا۔ اگلے بندے کی بات کو سمجھا کرو، وہ بول کہاں سے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو اسرائیل نے کہا کہ تم تھوڑا صحیح ہوگا، ہم یہ کام کروائیں گے فلاں سے، تم تھوڑا اٹھ کر ہلا گلا کر لینا، اتری رہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہونے کی بجائے وہ آپ لوگوں کو ٹھنڈا کرتے رہ جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ ہاں تو اس لیے ہاں جس کا جو ایک میڈیا کا آدمی ہے، ایک پارلیمنٹ کا رکن ہے، کوئی جس کے پاس جتنا ایک عہدہ ہے وہ اسی عہدے کے اعتبار سے احتجاج کر سکتا ہے، اسی عہدے کے اعتبار سے، اسی لیول اور اتھارٹی کے مطابق وہ کیا کر سکتا ہے، اپنا موقف پیش کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بغاوت نہیں ہے۔ جی